کے سنگم فیض آباد کے مقام پر موجود ہوں اور فیض آباد کے مقام کو اس وقت کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ پنڈی کی جو گلیاں اسلام آباد کو ٹچ کرتی تھی ان کو بھی ٹرک یا کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ فیض آباد کے مقام پر پولیس کی جو بھاری نفری ہے وہ موجود ہے۔ پریزنرز جو وین ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ریڈ زون کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ میٹرو بس سروس بند ہے۔ لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ دونوں شہروں میں چھٹی تو نہیں ہے اور لہٰذا لوگ جو ہے اپنے کاموں کو جاتے ہیں، ڈیوٹیز پہ جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں یا دیگر جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ کرنے جاتے ہیں، لیکن ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ گاڑیاں بند ہیں اور بائکیاز جو ہیں وہ اپنے منمانے کرائے وصول کر رہے ہیں یا چنگچی جو ہے منمانے کرائے وصول کر رہے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے اور اسلام آباد اور پولیس جو ہے اسلام آباد کی سائڈ پہ بھاری تعداد میں موجود ہے۔ اس طرح پہ پنجاب پولیس جو ہے وہ پنڈی والی سائڈ پہ بھاری تعداد میں موجود ہے اور کیونکہ آج مذہبی جماعت کی طرف سے جو ہے وہ کال دی گئی تھی کہ اس نے امریکن ایمبیسی کے باہر پروٹیسٹ کرنا ہے، تو اس کے پیش نظر پنڈی اسلام آباد کے جو داخلی راستے تھے، اسپیشلی اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستے، ان کو بند کر دیا گیا ہے کنٹینر لگا کر۔ ساتھ ہی ساتھ جو ریڈ زون ہے اس کو سیل کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو آگے نہیں جانے دیا جا رہا اور اسپیشلی عوام جو ہے وہ خجل اور خوار ہو رہی ہے ہر طرح سے، کیونکہ نہ تو ٹرانسپورٹ ہے کوئی اور جن لوگوں نے اسلام آباد ڈیوٹیز کو جانا تھا وہ زیادہ تر چھٹی کر رہے ہیں کیونکہ وہ جیسے فیض آباد یا اسلام آباد کے انٹری پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے یہ بند ہے، آپ واپس چلے جائیں، اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور جو لوگ روزمرہ معاملات جو ہیں وہ کے لیے باہر نکلتے تھے وہ بھی جو ہیں وہ عوام جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ خجل اور خوار ہو رہی ہے، تو لوگوں کو انسٹرکشن دی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، اگر ضروری کام ہو تب باہر نکلیں، ادروائز یہاں پر روڈ پہ جو ہے وہ آپ کو خواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگرچہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے ٹریفک ڈائیورژن پلان دیا گیا ہے لیکن کئی لوگوں کو نہیں پتہ، تو اگر کسی جگہ پہ راستہ بنتا ہے کہیں باہر جانے کا تو اس جگہ پہ جو ہے بھیڑ بن جاتی ہے، تو ڈائیورژن پلان کے حوالے سے لوگوں کو لاعلم ہونے کی وجہ سے بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ٹریفک جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے، لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو پنڈی اسلام آباد میں ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدھا کرفیو جو ہے وہ اس وقت نافذ ہے۔ اس وقت میں پنڈی اسلام آباد کے سنگم فیض آباد کے مقام پر موجود ہوں اور فیض آباد کے مقام کو اس وقت کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ پنڈی کی جو گلیاں اسلام آباد کو ٹچ کرتی تھی ان کو بھی ٹرک یا کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ فیض آباد کے مقام پر پولیس کی جو بھاری نفری ہے وہ موجود ہے۔ پریزنرز جو وین ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ریڈ زون کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ میٹرو بس سروس بند ہے۔ لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ دونوں شہروں میں چھٹی تو نہیں ہے اور لہٰذا لوگ جو ہے اپنے کاموں کو جاتے ہیں، ڈیوٹیز پہ جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں یا دیگر جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ کرنے جاتے ہیں، لیکن ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ گاڑیاں بند ہیں اور بائکیاز جو ہیں وہ اپنے منمانے کرائے وصول کر رہے ہیں یا چنگچی جو ہے منمانے کرائے وصول کر رہے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے اور اسلام آباد اور پولیس جو ہے اسلام آباد کی سائڈ پہ بھاری تعداد میں موجود ہے۔ اس طرح پہ پنجاب پولیس جو ہے وہ پنڈی والی سائڈ پہ بھاری تعداد میں موجود ہے اور کیونکہ آج مذہبی جماعت کی طرف سے جو ہے وہ کال دی گئی تھی کہ اس نے امریکن ایمبیسی کے باہر پروٹیسٹ کرنا ہے، تو اس کے پیش نظر پنڈی اسلام آباد کے جو داخلی راستے تھے، اسپیشلی اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستے، ان کو بند کر دیا گیا ہے کنٹینر لگا کر۔ ساتھ ہی ساتھ جو ریڈ زون ہے اس کو سیل کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو آگے نہیں جانے دیا جا رہا اور اسپیشلی عوام جو ہے وہ خجل اور خوار ہو رہی ہے ہر طرح سے، کیونکہ نہ تو ٹرانسپورٹ ہے کوئی اور جن لوگوں نے اسلام آباد ڈیوٹیز کو جانا تھا وہ زیادہ تر چھٹی کر رہے ہیں کیونکہ وہ جیسے فیض آباد یا اسلام آباد کے انٹری پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے یہ بند ہے، آپ واپس چلے جائیں، اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جو لوگ روزمرہ معاملات جو ہیں وہ کے لیے باہر نکلتے تھے وہ بھی جو ہیں وہ عوام جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ خجل اور خوار ہو رہی ہے، تو لوگوں کو انسٹرکشن دی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، اگر ضروری کام ہو تب باہر نکلیں، ادروائز یہاں پر روڈ پہ جو ہے وہ آپ کو خواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگرچہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے ٹریفک ڈائیورژن پلان دیا گیا ہے لیکن کئی لوگوں کو نہیں پتہ، تو اگر کسی جگہ پہ راستہ بنتا ہے کہیں باہر جانے کا تو اس جگہ پہ جو ہے بھیڑ بن جاتی ہے، تو ڈائیورژن پلان کے حوالے سے لوگوں کو لاعلم ہونے کی وجہ سے بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ٹریفک جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے، لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو پنڈی اسلام آباد میں ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدھا کرفیو جو ہے وہ اس وقت نافذ ہے۔ اس وقت میں پنڈی اسلام آباد کے سنگم فیض آباد کے مقام پر موجود ہوں اور فیض آباد کے مقام کو
اس وقت کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ پنڈی کی جو گلیاں اسلام آباد کو ٹچ کرتی تھی ان کو بھی ٹرک یا کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ فیض آباد کے مقام پر پولیس کی جو بھاری نفری ہے وہ موجود ہے، پریزنرز جو وین ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ریڈ زون کو بھی سیل کر دیا گیا ہے، میٹرو بس سروس بند ہے۔ لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ دونوں شہروں میں چھٹی تو نہیں ہے اور لہٰذا لوگ جو ہے اپنے کاموں کو جاتے ہیں، ڈیوٹیز پہ جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں یا دیگر جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ کرنے جاتے ہیں، لیکن ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ گاڑیاں بند ہیں اور بائکیاز جو ہیں وہ اپنے منمانے کرائے وصول کر رہے ہیں، یا چنکی جو ہے منمانے کرائے وصول کر رہے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے اور اسلام آباد پولیس جو ہے اسلام آباد کی سائڈ پہ بھاری تعداد میں موجود ہے، اس طرح پہ پنجاب پولیس جو ہے وہ پنڈی والی سائڈ پہ بھاری تعداد میں موجود ہے۔ اور کیونکہ آج مذہبی جماعت کی طرف سے جو ہے وہ کال دی گئی تھی کہ اس نے امریکن ایمبیسی کے باہر پروٹیسٹ کرنا ہے، تو اس کے پیش نظر پنڈی اسلام آباد کے جو داخلی راستے تھے، اسپیشلی اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستے، ان کو بند کر دیا گیا ہے کنٹینر لگا کر۔ ساتھ ہی ساتھ جو ریڈ زون ہے اس کو سیل کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو آگے نہیں جانے دیا جا رہا، اور اسپیشلی عوام جو ہے وہ خجل اور خوار ہو رہی ہے ہر طرح سے، کیونکہ نہ تو ٹرانسپورٹ ہے کوئی، اور جو جن لوگوں نے اسلام آباد ڈیوٹیز کو جانا تھا وہ زیادہ تر چھٹی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جیسے فیض آباد یا اسلام آباد کے انٹری پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے یہ بند ہے، آپ واپس چلے جائیں، اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور جو لوگ روزمرہ معاملات جو ہیں وہ کے لیے باہر نکلتے تھے وہ بھی جو ہیں وہ